ہلو جی عالم بھائی بات کر رہے ہیں؟ کون؟ جی ندیم خان بول رہا ہوں میں. جی میں پہچانا نہیں. نہیں آپ مجھے نہیں پہچانتے. ہاں آپ مجھے نہیں پہچانتے. نہیں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ صحابہ کے تعلق سے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کون؟ ندیم خان بولتا رہا ہوں میں. وہ کہاں سے؟ میں واٹس ایپ نیوز چینل پاپ کی دنیا میں تہلکہ سے اینکر ندیم خان. جی سوری میں جانتا نہیں آپ کو. ہاں تو صحابہ کو تو جانتے ہیں نا. ہاں تو میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ ارے بھائی میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے آپ کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے تعلق سے. ہمارا کیا ارے بھائی عقیدہ ہونا چاہیے؟ میرا عقیدہ جو ہے وہ میرے لیے ہے. میں آپ کو کیوں نہیں بتاؤں؟ آپ کا دین چھپانے کے لیے بتانے کے لیے. شیعوں والا دین ہے کیا؟ جی شیعوں والا دین ہے کیا چھپانے والا؟ یہ آپ کیسی بےہودہ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو ذرا سا بھی علم ہے کہ نہیں تھوڑا دین تو بتانے کے لیے آئے کہ چھپانے کے لیے آئے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں لا الہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. بتانا ہے نا, ہاں چھپانا بالکل تھوڑی ہے. صحیح بات ہے مگر میں ہر کسی کو تھوڑی بتاؤں گا کہ میرے اچھا تو مطلب خاص لوگوں کو بتانے کے یہودیوں والا دین ہے؟ نہیں خاص لوگوں کو بھی نہیں بتاؤں گا. کیونکہ یہودیوں کا اصول ہے کہ وہ خاص اپنے یہودیوں کے لیے مذہب ہوتا ہے اور کسی کے لیے نہیں. نہیں وہ میرا اور میرا خدا کا تعلق ہے نا, تو میں ایسے کیسے ہاں تو ذرا صحابہ کے تعلق سے تو بتائیے آپ کا عقیدہ. ہاں تو صحابہ کے تعلق سے کیا میرا عقیدہ کوئی صحابہ میرے ایمان کا جز تھوڑی ہے. کیا نہیں ہے؟ صحابہ میرے ایمان کا جز تھوڑی ہے. وہ میرے لیے قابل احترام لوگ ہیں. اچھا اہل بیت آپ کے ایمان کا جز نہیں ہے؟ اہل بیت میرے ایمان کا جز ہے. تو ابھی تو بول رہے صحابہ میں ایمان کا جز نہیں ہے. ہاں تو صحابہ اور اہل بیت میں بہت فرق ہے نا. ارے صحابہ اہل بیت ایک ہی تو ہے. کیا حضرت علی صحابی نہیں ہے؟ جی صحابی اہل حدیث نہیں ہے؟ ہاں بالکل حضرت علی صحابی, مگر ہر صحابی حضرت علی ہر صحابی اہل بیت تھوڑی تو ہے. پھر آپ نے تو بول دیا نا صحابہ ایمان کا جز نہیں ہے. آپ نے تو ہر کا بولا تھا, خاص تو کیا نہیں تھا آپ نے. جی آپ نے خاص نہیں کیا نا, آپ نے مطلقاً نہیں کہا تھا نا. میں نے یہ کہا کہ میرے لیے صحابہ سب قابل احترام ہے. میں ان کی سب کی عزت کرتا ہوں. سب میرے ایمان, مگر میں کوئی میرے ایمان کا جز آپ نہیں نے ہے. جو اصول بیان کیا تھا اس کی زد میں اہل بیت آ گئے تھے. نہیں ایسا کیسے آ جائے گا؟ آپ کے کہنے آپ سے نے صحابہ ایمان کا جز نہیں ہے. اب صحابی حضرت علی بھی ہے, صحابی حضرت حسین بھی ہے, ہاں صحابی بالکل حضرت ہے. وہ حسن تو بھی ان ہے. کی تو بالکل صحیح بات ہے. ایسے تو پھر میں یہ بھی کہوں نا کہ انسان میرے لیے سب کے انسان ہے, تو ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہے. تو انسان اور نبی کے بیچ میں کوئی کیٹیگری نہیں بناؤ گے کیا؟ نہیں تو وہاں ہی تھوڑی بول رہے ہیں اپن. وہاں انسان کی جو اس کی انسان ہونے کی کیفیت میں کوئی وہ تھوڑی بحث تھوڑی ہو رہی ہے اپنی. ہر کسی کی وہ بات صحیح ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں ہر کسی کی ایک ڈیسیگنیشن ہوتی ہے. اگر کوئی پردھان منتری ہے, پریزیڈنٹ ہے, اور وہ پرائم منسٹر بھی رہ چکا ہے اور پھر وہ پریزیڈنٹ بن گیا, تو اب یہ تھوڑی ہے کہ بھائی پریزیڈنٹ مجھے ماننا ہے تو مجھے پرائم منسٹر کی بھی وہ کرنی پڑے گی. بھائی وہ صحابہ پریزیڈنٹ ایمان کا جز نہیں ہے تو آپ صحابہ کو چھوڑ کے جنت میں جا سکتے ہیں؟ صحابہ کو چھوڑ کے جنت مطلب جیسے آپ نے کہا نا صحابہ ایمان کا جز نہیں ہے. ہاں بالکل نہیں. آپ کون سے کلموں پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کے نہیں وہ تو بعد میں آئے گا. میں بولوں آپ جنت میں جا سکتے ہیں صحابہ کو چھوڑ کے؟ صحابہ کو چھوڑ کے جانے کے جنت سے کیا مطلب بھائی؟ جس کی جیسی اس نے زندگی گزاری وہ اپنا جنت کا مالک. نہیں لیکن یہ طے آپ کریں گے یہ طے اللہ تعالیٰ کرے گا یا آپ طے کریں گے؟ تو پھر آپ سے طے کر رہے ہیں کہ صحابہ کو میں چھوڑ تو کے اللہ جائیں تعالیٰ گے کی نہیں بات جائیں بتا گے. رہا ہوں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اچھا تو آپ یہ پروف کر سکتے تو سن تو لیں میری بات. میں آپ کی بات کا اس بات کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے قرآن کی آیت پیش کری اور کہا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ حضور نے بشارت دی, تو پھر نہیں میں نے کیا پیش کیا؟ آپ نے جو آیت پیش کی اس کا ترجمہ بتائیں مجھے پہلے. اس میں یہ ہے کہ راہ ہدایت آنے کے بعد جو نبی کی راہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ دے اور مومنین یعنی صحابہ کی راہ چھوڑ دے تو وہ جس طرف چلے گا اس طرف چلائیں گے اور لے جا کے جہنم میں ڈال لیں گے. اچھا اچھا اچھا. تو اس سے کیا پروف کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بس صحابی کو چھوڑ کے تو آدمی جہنم میں چلا جائے گا. صحابی کو چھوڑ کے جہنم. تو پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے, جنہوں نے ایمان چھوڑ دیا تھا, کیا ان کے لیے بھی ایک ہی وہ تو صحابی ہے ہی نہیں جو مرتد ہو گیا صحابی کدھر رہا؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے نا کہ جو صحابی بول کا ہی برے ہیں. کن کو؟ جو مرتد ہو گئے صحابی بول کیوں رہے بھائی؟ تو یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کو تو بنیادی علم بھی نہیں ہے. مطلب آپ نے میری بات کمپلیٹ ہونے نہیں دی. آپ نے میری بات نہیں کمپلیٹ ہوئی. میں نے آپ سے یہ کہا کہ جب جیسا آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ انہیں صحابی مان کر رہے ہیں, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا پتا کون انسان کا صحابی رہا ہو نہیں رہا ہو؟ اللہ تعالیٰ بولے آپ کو اللہ تعالیٰ کے علم پہ شک ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم. بالکل یہی تو میں فرق بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ مہاجرین اور انصار جو ہیں ان سے متعلق جو فتح مکہ اور فتح مکہ کے بعد والے صحابی ان کی کیٹیگری کو آپ ایکول نہیں بنا سکتے.
तो हम कहाँ बना रहे हैं? अरे तो अल्लाह ताला गारंटी ले रहे ना आप, उनकी गारंटी पे, अल्लाह की गारंटी पे शक करना, अल्लाह की गारंटी पे शक मैं तो करना। अल्लाह की उस गारंटी, बिल्कुल मैं तो अल्लाह की गारंटी पर बिल्कुल मुतमईन हूँ। का जो सहाबियत अपनी सहाबियत साबित कर देगा हम अल्लाह के यहाँ, वो कैसे साबियत कैसे साबित होती है? मैं बताता हूँ कैसे साबित हो। नबी के बाद जो नबी ने उसूल बताए थे और जिनसे मोहब्बत रखने और जिनसे अकीदत रखने का हुक्म दिया था, नबी ने उसूल बयान किए थे, अल्लाह ताला ने कोई उसूल बयान नहीं किया। अल्लाह और अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव अल्लाह का नबी तो है। जानी मैं अगर नबी की बात करूँ तो अल्लाह की बात कर रहा हूँ, कहती आप अहमद बात कर रहे हैं। जी जी, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई साहब, आपकी नजर में सबसे अफजल सहाबी कौन है? अफजलियत की तो मैं बात ही नहीं करता, मैं पूछ रहा हूँ ना। जैसे नहीं, मैं नहीं कह सकता ना, वो तो अल्लाह नहीं कह सकता। उम्मत इजमा उम्मत के मुनकिर हैं आप? इजमा उम्मत का मुनकिर क्यों होता मैं? क्यों? इस पर उम्मत को तो इत्तेफाक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हमारे पहले खलीफा है, वो हमारे लिए काबिल है, मगर मैं अफजलियत की बात कैसे कर दूं? अफजल है, अफजल ना। इजमा उम्मत, मैं तो आपकी इजमा उम्मत रखता हूँ। इजमा उम्मत तो पहली बात है नहीं, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। तो क्या क्या अहले सुन्नत वल जमात का ही तो अकीदा है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया ताक़ी अबू बकर सिद्दीक के लिए क्या नहीं है? अरे यार, आप आवाज कट रही थी आपकी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात का ही तो अकीदा है अफजलुल बशर बादल अंबिया। हाँ, इसमें और बाकी जो हमारे अहले तशय्युअ है उनका तो इससे इत्तेफाक नहीं है। तो आप ये इजमा उम्मत कैसे कह सकते हैं इस बात को कि इस पे इजमा उम्मत है कि हज़रत अबू बकर बड़े हैं या छोटे हैं? अरे पहली बात बहस का उसमें कब से आने लगे? क्या शिया कब से आने लगे उसमें? किसमें आने लगे? इजमा उम्मत में। क्यों, आपने मुसलमान नहीं मानते क्या इनको? पहले तशय्युअ भी तो एक गिरोह है जैसे अहले सुन्नत वल जमात। नहीं, तो उनमें वो है ना, उसमें तो राबजी भी है, सहाबा को गाली देने वाले भी है, वो तो काफिर होते हैं। अच्छा, तो ये अथॉरिटी आपको किसने दी? माज़अल्लाह की आप बड़ी इल्मी बातें अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ना, अल्लाह ताला ने काफिर सहाबा से चिढ़ता है, अल्लाह ताला उसे चिढ़ाता है। क्या? काफिर सहाबा से चिढ़ता है, अल्लाह ताला उसे चिढ़ाता है। अच्छा, ये सहाबा से चिढ़ता है और अहले बैत, ये तो काफिर की खुसूसियत बताया अल्लाह ताला ने कुरान में। ओहो, तो आपको अथॉरिटी दी है अल्लाह ने कि आप किसको? अरे भाई, अल्लाह ताला बता रहा, मेरे को अथॉरिटी क्यों बोल रहे हो आप? हाँ, तो क्या क्या आप चिढ़ते हो मतलब सहाबी से? आप चिढ़ते हो मतलब किसी सहाबी से तो आप चिढ़ते होगे। मैं तो किसी सहाबी से नहीं चिढ़ता। फिर आप क्यों इस आयत को सुनने के बाद, तर्जुमा सुनने के बाद घबरा गया, परेशान हो गया? घबरा क्यों गया ना, क्योंकि आपने अल्लाह के सुपुर्द अपनी बात रख दी कि भाई आपने पहले डिक्लेयर कर दिया ये भाई, आपने सर्टिफिकेट मांगा था, मैंने अल्लाह ताला से दे दिया, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आप की तरफ नहीं, अगली बातें कर रहे हैं। ये तो आप शेक कर रहे हैं ना, फिर सबसे बड़े मुशरिक आप हुए। मैं आपको मुशरिक कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, कोई शिर्क कहाँ से आ गया? शेर आ गया ना, मैं कैसे आ गया आपका शेर? हाँ, मैं बताता हूँ, अल्लाह दिलों के हाल जानता। आप दिलों के हाल जानते हैं? मैंने कहा दिलों के हाल बताया, मैंने कुरान की आयत पढ़ा। हाँ, तो फिर आपने, और वो शिर्क थोड़ी हुआ, और दिलों के हाल बताना शिर्क नहीं होता, इल्मे गैब होता है। जी, अरे दिल का हाल बताना गैब का इल्म होता है, शिर्क नहीं होता। अच्छा, तो अगर आप बता देंगे तो फिर ये आप शिर्क नहीं कर रहे हैं? यानी अगर आप मानेंगे मेरे ताल्लुक से कि मैं बता सकता हूँ तो आप शिर्क करेंगे, मैं नहीं। तो आपको ये अथॉरिटी किसने दी कि आप एक पर्टिकुलर भाई, आपने सवाल किया था कि आप बताएं, मैंने कुरान की आयत बताया, मैंने अपनी बात तो बोला ही ना। आप तो कहीं से कहीं तो कुरान की आयत पेश ही नहीं कर रहे हैं, अपनी बातें किए जा रहे हैं। क्या पढ़ रखा है किसी जमात के बारे में आपने? अगर आप किसी पर्टिकुलर फिरके से ताल्लुक रखते हैं, आप अहले हदीस या फिर बरेलवी देवबंदी जो भी है, तो आप बिना पढ़े बिना तहकीक करे किसी भी एक मैंने क्या बिना पढ़े बिना तहकीक की? आपको इल्म गैब है? किसने? आपको कैसे पता मैंने बिना पढ़े बोल दिया? आपकी बात से ही झलक रहा है ना। इतनी बातों में कुरान की आयतें दलाइल तो मैंने दिया, आपने तो एक भी नहीं दिए। क्या दिया आपने दलाइल? मुझे दोबारा रिपीट कर दे। मैंने एक नहीं, दो, तीन तीन आयतें आपको बता दिया। हाँ, दोबारा रिपीट कर दे खुदा के लिए। रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबिलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहूम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हाँ, तो इससे आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं? इससे सहाबा की फजीलत। तो सहाबा की फजीलत को तो हम कब मुनकिर? हमने आपसे कहा कि सहाबा की फजीलत नहीं है। की फजीलत आप नहीं मान रहे हो ना। अच्छा, क्या नहीं मान रहे? पहले खलीफा मानी और अपने अफजल मान ही नहीं रहे हो यार। तो हुजूर ने अफजल मानने की शर्त थोड़ी दी थी हमें कि तुम्हें, मतलब हजरत अली का इनकार करोगे आप? किसका? हजरत अली का। यार कौन कैसी है मकान वादे कर रहा है? मैंने आपको क्या कहा कि मेरे लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा है, मेरे लिए काबिल है। हजरत अली से सही बुखारी की रिवायत है, पूछा गया इस उम्मत में सबसे अफजल कौन, तो क्या अबू बकर। फिर पूछा गया कौन, तो क्या हजरत उमर। फिर पूछा गया कि कौन, तो क्या हजरत उस्मान।
اور بولے آپ میں تو آئے کام بندہ ہوں. چلے ایک کام کریں, چلے میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں, میں نے مان لیا حضرت ابو نہیں, ابھی تو آپ انکار کر رہے تھے, ابھی کیسے مان نہیں لیا؟ چلیے ہاں سن تو لیجیے, میں نے چلیے یہ مان لیا آپ کی بات کہ حضرت ابو بکر صدیق مطلب افضل ہے سارے صحابہ میں. چلیے اب آپ اس سے کیا پروف کرنا چاہیں گے؟ میں نے تو مان لیا ثابت ہو گئی سب سے افضل ہے, شیعوں کا عقیدہ باطل ہو گیا. چلے کون سا عقیدہ باطل ہوا؟ کیا حضرت علی افضل ہے, حضرت ابو صدیق میں نے تو نہیں کہا, میں تو شیعوں کا بولا نا. آپ شیعہ ہے کیا؟ آپ کو کوئی تکلیف ہوئی؟ کیا بولا آپ نے؟ میں نے تو شیعوں کا بولا نا کہ شیعوں کا عقیدہ باطل ہوا, تو آپ کیوں اپنے اوپر لے رہے ہیں؟ تو یعنی اچھا تو چلیے آپ اس سے یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ اگر جو یہ بات نہیں مانے کہ حضرت ابو بکر ساری امت میں افضل ہے تو پھر وہ منکر ہو گیا, وہ مسلمان نہیں ہے, اجماع امت کا منکر ہے نا. تو پھر یہ کہاں سے اجماع امت ہو گیا؟ وہ تو زمانے میں اجماع امت تھا نا, یہ تو بعد میں کچھ رافضی خارجی پیدا ہوئے صدیوں بعد انہوں نے انکار کیا نا. اجماع زمانے میں ہوتا ہے نا. آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اہل سنت والجماعت کا اجماع پوری امت کا اجماع مانا جائے گا کیا؟ ارے بھائی اس زمانے میں آپ کو انکار دکھانا پڑے گا کہ اس زمانے میں اگر کوئی انسان آپ کو یہ پروف کرے. اچھا تو میں سن تو لیجیے, میں بھی حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, یہ اس کے اندر ہدایت ہے, اس کو مضبوطی سے کام لینا, اور دوسری میری اہل بیت ہے. اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور تم پہ یہ کہتا ہوں کہ میری محبت میں تم میری اہل بیت کے ساتھ وفا کرنا. اور تیسری بات یہ فرمائی تھی کہ میرے بعد میں جس طرح میں تمہارا مولا ہوں اس طریقے سے علی تمہارا مولا ہے. تو یہ بتائیے کون کون سے صحابہ نے اس چیز پر عمل کرا تھا؟ سب نے کیا تھا, لیکن پہلے بتائیے اس حدیث کو صحابی کیسے سمجھے ہیں؟ اس حدیث کو صحابہ کیسے سمجھے؟ جیسے آپ نے حضور کو ماننا تھا ویسے آپ کو ماننا پڑے گا. شیعوں کی سمجھ گھسا دے رہے ہیں, اور اس حدیث میں شیعوں کی سمجھ گھسائیں گے نا تو ہم جہنم والے راستے پہ ہو جائیں گے. کیونکہ میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھا تھا, آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ. ہاں تو میں پوچھتا ہوں, کتاب و سنت کی بات کو مومنین کے فہم سے سمجھنا ہے. میری بات کمپلیٹ ہونا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ اے علی تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا مگر مومن, اس کوئی نہیں رہے گا یہ منافق ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سارے صحابہ حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں, سارے مسلمان رکھتے ہیں. ہاں یہ تو ان کے قاتل شیعہ ہیں, ان کے ماننے والے. تو چلو پھر آپ جو مجھ کو فتوا لگا دینا. پہلے میں آپ سے پوچھنا تھا حضرت علی کو شہید کس نے کیا تھا؟ صحابی نے کیا کہ ان کے شیعوں نے؟ کس نے حضرت علی کو شہید کس نے کیا تھا؟ صحابہ نے کیے تھے یا ان کے ہی شیعوں نے کیا تھا؟ ان کے ہی شیعہ مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت علی کے ہی شیعہ. اچھا, ان کے ہی شیعہ نے ان کو قتل کیا تھا. یہ آپ کو اتنی سی بات نہیں معلوم؟ اچھا تو آپ کے پاس کوئی پروف ہے اس بات کا؟ نہیں تو آپ کو اتنی سی بات بھی نہیں معلوم؟ تو میرے پاس تو اس بات کا پروف ہے نا کہ جو انسان ان کا دشمن تھا اس وقت اسی کو اوپر آنی چاہیے. یہ والی بات پہ صاحب کون لڑ رہا تھا ان کے اس مقابل تو وہی ہوگا کروانے والا. کچھ بھی نہیں, میں تاریخ کا بھی آپ کو علم نہیں, یا پھر آپ شیعوں کی طرف اپنا عقیدہ چھپا رہے ہیں؟ ہاں یہی تو پریشانی ہے. عبدالرحمان ابن ملجم کون تھا حضرت علی کا قاتل؟ عبدالرحمان ابن ملجم کون تھا؟ وہ ان کا غلام تھا. کیا تھا؟ وہ ان کا غلام تھا. ہاں ان کا ہی شیعہ تھا نا. ہاں تو وہ جتنی حدیثیں آپ نے پیش کی نا وہ ان کے لیے, صحابہ کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. تو میری بات تو آپ نے کمپلیٹ ہی نہیں ہونے دی. آپ نہیں, میں تو سمجھا دیا آپ کو دونوں باتیں آپ کی. میں تو یہ کہ میں تو آپ اس میں صحابہ کو مت گھسیٹو, ارے تو مسلمانوں کو گھسیٹو. وہ ان کے شیعہ غدار تھے, قاتل اہل بیت تھے, کوفی لایوفی تھے, انہوں نے کیے. رافضی خارجی جو تھے انہی کے کیا کرنے والے کا قتل کہاں پہ ہونا چاہیے یہ بتاؤ. اس کے بت کے متعلق تو آپ کو علم ہوگا نا کہ دور خلیفہ کے سامنے جو تلوار لے گا اس کا کیا حشر ہونا چاہیے. میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں. سارے جتنے بھی آپ ٹاپکس لے کے آئے نا ان کو سائڈ میں رکھ کر اس ٹاپک پر بات کریں صرف مجھ سے. اچھا, اس پہ تیاری کر کے رکھا آپ نے؟ نہیں, اس پہ تیاری نہیں, کیونکہ اسی بات پہ میری کسی سے ایک بات ہوئی تھی نا, جنہوں نے آپ کو میرا نمبر دیا ہے. میں سمجھ گیا نا وہ بات. آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ بالکل بے جھجک پوچھیے. میں بتاتا ہوں. میں نے سرائے ترین میں ایک بھائی نام الرحمان, ان کو میں نے خطبہ بھیجا تھا مولانا منور صاحب کا. اس میں صرف مولانا منور سے ذرا میری بات کرواؤ نا, میں نے سنا بہت زیادہ شیعت پھیلا رہے ہیں. اچھا, تو آپ کو ان سے بات کرنی ہے؟ ہاں, میرے کو تو ایسا کریں, آپ بے قرار والے بیچار محنت کریں گے. ایسا کریں آپ مجھے ایڈریس بتا دیں, یا تو ہم آپ کے پاس کتابیں لے کر آ جائیں گے یا آپ ہمارے پاس آ جائیں, پھر کتابوں سے باتیں ہو جائیں گی. میرا ایڈریس بہت دور کا ہے, ایم پی برہانپور کا ہے. اچھا, برہانپور ہے, تو چلیں آن لائن بات ہو جائے گی. اور کیا اچھی کے بعد. ہاں, تو میں اس متعلق آپ سے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی, میں نے تو صحیح بخاری میں یہ پڑھا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت کوئی نہیں رکھے گا مگر مومن, تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا منافق. اور دوسری بات کہ میرے صحابہ, اگر تم ایک مٹھی گندم بھی اگر تم وہ کرو گے اور میرے مطلب تم ایک
بہت پہاڑ کی برابر بھی فضیل مطلب نیکیاں کرو گے اور میرے صحابہ ایک گندم کے برابر بھی خیرات کر دیں گے تو وہ ان کے لیے تم سے زیادہ افضل ہے. بالکل صحیح بات ہے نہیں صحابہ کے لیے؟ بالکل میرے صحابہ کو گالی مت بکو, ہے نا؟ بالکل صحیح ہے. بالکل. تو میں نے صحیح بخاری میں پڑھا ہے کہ مروان جن کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا تھا, وہ جمعے کے خطبے میں حضرت علی کو گالیاں دلوایا کرتا. تو میں نے تو صحیح بخاری مسلم میں کچھ اور بھی حدیث پڑھا ہوں. نہیں اب آپ یہ پہلے آپ ہی کے جواب دیا جائے گا نا. پہلے میری بات کا جواب دے رہا ہوں نا کوئی پوچھ نہیں ہے کہ میں نے کچھ اور پڑھا ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے, صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے مقدمہ لے کے آئے حضرت عمر کی خدمت میں, سارے صحابہ وہاں بیٹھے ہیں, حضرت علی کا مقدمہ لے کے آئے اور کہا اس خائن قذاب سے میرا فیصلہ کرائیے. اچھا, کس نے کہا؟ نبی کے چچا. اچھا کیا کہا؟ عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اس خائن قذاب سے میرا فیصلہ کرائیے. نعوذ باللہ. کون خائن قذاب؟ حضرت علی کو بولے. اچھا, یہ کہاں پر پڑھ لیا آپ نے؟ صحیح بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے. اچھا, تو اس سے کیا اچھا نکالنا چاہیں گے ترک آپ؟ جیسے آپ نے ابھی مروان والی روایت پڑھ کے حکم لگا دیے تھے نا, گالیاں دے رہے تھے, تو یہاں نبی کے چچا کیا بول رہے ہیں؟ نبی کے چچا کیا کہہ رہے ہیں؟ خائن قذاب. اچھا, حضرت علی کو. تو وہ حضرت علی کے کون ہے؟ ہاں, حضرت علی کے کون ہوا وہ؟ ارے نبی کے چچا کون ہوں گے؟ آپ کو رشتے داریاں بھی نہیں معلوم؟ ہاں, تو یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, مجھے تو معلوم ہے. رشتے داریوں سے کیا لینا ہے؟ ابھی آپ کو حکم لگانا ہے. جیسے مروان کی بات لے کر وہ تو اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے نا, وہ اپنے بیٹے کو ہی تو کہہ رہا ہے نا, کیونکہ جب وہ ان کے چچا ہوئے تو حضرت علی کے بھی چچا ہوئے. بھائی مروان کی بات کو آپ نے دلیل بنا لیا, نبی کے چچا کی بات کو دلیل نہیں بناؤ گے. اب تم نبی کے چچا مروان کی بات کو غلط بولو گے اور نبی کے چچا کی بات کو صحیح بولو گے. میں کیا کہہ رہا ہوں, کوئی باپ اپنے بیٹے کو کچھ کہہ رہا ہے وہ زیادہ غلط ہے, یا پھر کوئی انسان جو اللہ کا خلیفہ شہید ہوا ہے اور اگر کسی کو غصے میں بول دیا تو کیا ہوا؟ اچھا, تو مروان کی کیا حیثیت ہے جس کو تو حضور نے خود اپنی ارے حضرت عثمان کی تو حیثیت ہے نا. ہاں, کیوں نہیں ہے؟ نبی کا داماد, اللہ کا خلیفہ شہید ہوا ہے اور اس کے قاتل دندناتے پھر رہے ہیں, تو غصہ تو آتا ہے نا آدمی کو. بالکل صحیح بات ہے. تو کوئی پروف آپ پاس انہوں نے قاتلوں کو سزا دلوائی ہو کہیں پر؟ کس نے؟ جو حاکم بنے تھے, جو اس بات کا وہ لے کر آئے تھے کہ بھائی ہمیں قاتلوں کو مارا. اچھا, تو بس یہ پروف دے دیں, اس کے بعد مجھے کچھ نہیں چاہیے. کہ بس اب یہ پروف دے دو کہ انہوں نے اپنی دور خلافت میں اور دور حکومت میں, دور ملوکیت میں انہوں نے کسی دشمن کو جو حضرت عثمان کا وہ تھا قاتل, اس کو سزا دلوائی. بس یہ پروف کروا دو. ارے بھائی شیعہ لوگ ہی خود یہ روایت پیش کرتے ہیں, میں سے مناظرے میں بھی پیش کیے کہ حضرت عائشہ حضرت معاویہ پر لعنت کرتی تھی. میں نے پوچھا کیوں, تو کہا کہ حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ کے بھائی محمد کو مار کے گدھے پہ رکھ کے ان کی لاش جلا دی. کیونکہ وہ حضرت علی کی طرف تھے اور حضرت عثمان کے قاتلوں کے ساتھ تھے, اس میں قتل میں شریک تھے. تاریخی روایت ثابت ہے, نہیں ہے واللہ عالم. یہ خود روایت شیعہ پیش کرتے. اور کس نے سزا دیا ہے؟ حضرت معاویہ نے. آپ کو کچھ بھی علم نہیں ہے. مولانا منور نے آپ کو ABCD بھی نہیں سکھایا ابھی, صرف اتنا ہی بول دو جتنا کیا آپ کو سکھا دیا. 1 منٹ رک جائیں, میں بس 1 منٹ آپ کو بس 1 منٹ میں کال کر رہا ہوں, ذرا باہر آ جائیں.